خدا نے آسمانوں اور زمین میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو رکھا ہوا ہے، اور جب اس کائنات اور کہکشاں کے بارے میں انسان تحقیق کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ کہکشاں ایک بہت بڑا جسم ہے کہ جس میں ستارے، ان کے درمیان کا فاصلہ اور تاریک مادے ہیں۔ نجوم کے ماہرین کہکشاں کو کائنات کے جزیروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ پوری کائنات نہیں ہے، یہ کائنات کے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں۔ اس میں ستاروں کا ایک نظام ہوتا ہے اور اس میں مختلف نظام شمسی موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں 1 کروڑ ستاروں کی جگہ ہے۔ اینڈرومیڈا سب سے قریب ترین کہکشاں ہے کہ جو تقریباً 20 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ جنوری 1971 میں کیلیفورنیا کے یونیورسٹی کے ماہرین نے 2 نئے کہکشاں دریافت کیے تھے، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکے کیونکہ ان کے راستے میں بہت سارے کہکشاؤں کے جھرمٹ موجود ہیں اور زمین سے اس کا فاصلہ 9 لاکھ نوری سال کے برابر ہے۔ 1989 میں امریکہ کے ماہرین فلکیات نے ہائیڈروجن کا بنا ہوا ایک بہت بڑا بادل دریافت کیا کہ جو کہکشاں بننے کے آخری مراحل میں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں مادے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور کہکشائیں بننے کا عمل ابھی بھی جاری ہے، اور یہ نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ کائنات پہلے دن سے مکمل ہے، بلکہ یہ عمل ہر لمحے جاری ہے۔ وہ کائنات کہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں تقریباً 170 بلین کہکشاں موجود ہیں۔ نور کی اسپیڈ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے برابر ہے، اور یہی روشنی، یہی نور 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا لیتا ہے۔ زمین اور چاند کے درمیان کے فاصلے میں یہ 2.5 سیکنڈ کے اندر جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ زمین سے سورج تک کا فاصلہ 70 لاکھ کلومیٹر ہے، اور نور وہاں سے زمین پر 8 منٹ 20 سیکنڈ میں پہنچتا ہے، یعنی سورج کی خبر 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین پر پہنچ جاتی ہے۔ سورج کے بعد دوسرا قریب ترین ستارہ پراکسیما سینٹوری ہے کہ جس کا ہم سے 4.25 سال نوری کا فاصلہ ہے۔ تقریباً 4 سال اور 4 مہینے کا وقت لگتا ہے کہ اس ستارے کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ ہماری یہ زمین سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے، ایک ایسا شمسی نظام کہ جس میں 8 سیارے شامل ہیں۔ ہماری یہ زمین مشتری سیارے کے 1/1000ویں حصے کے برابر ہے۔ اگر سورج کے 109 حصے کر دیے جائیں تو اس کے 1 حصے کے برابر ہماری زمین ہے۔ سورج جو خود ایک ستارہ ہے اور نظام شمسی کے مرکز میں واقع ہے، تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، اور سورج ایک معمولی ستارہ ہے۔ اس کے علاوہ یووا اسکوتی اتنا بڑا ستارہ ہے کہ اس میں 5 ملین سورج کی جگہ ہو سکتی ہے۔ یووا اسکوتی صرف ایک ستارہ ہے، اور اس طرح کے کتنے ستارے جو ہیں وہ ایک کہکشاں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ہم اس کہکشاں کے سائیڈ والے حصے میں ہیں، اور اس کہکشاں کے وسط سے ہمارا فاصلہ 26,000 سال نوری ہے۔ اس کہکشاں میں 100 بلین سے 400 بلین تک ستارے موجود ہیں، اور اس میں سے ایک سورج ہے، اور سورج کی جو زمین سے 109 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ کہکشاں کہ جس کا ہم حصہ ہیں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی خاص کہکشاں نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کہکشاں نہیں ہے۔
ہمارا پڑوسی کہکشاں اینڈرومیڈا ہم سے تقریباً 25 لاکھ کے نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اطراف 54 اور کہکشاں موجود ہیں۔ ایک اور کہکشاں سے ہمارا فاصلہ 59 لاکھ نوری سال کے برابر ہے۔ ایک اور کہکشاں ہے کہ جس کو کہکشاں دوشیزہ کہا جاتا ہے کہ جس سے 59 لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہے کہ اس کے 1,500 حصے ہیں۔ یہ جو ہم کہکشاں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ صرف اس کے 10ویں حصے کے بارے میں ہے، جبکہ 90% سیاہ مادے سے تشکیل ہوا ہے۔ وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اسے نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی بڑی مشینوں سے بھی اسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ نہ اس سے کوئی چیز باہر آتی ہے اور نہ اس میں کوئی چیز جاتی ہے۔ چونکہ اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے لہٰذا اسے کالا مادہ کہتے ہیں، یعنی ڈارک میٹر۔ ایک زمین ہے کہ جو نظام شمسی میں موجود ہے اور نظام شمسی جو کہکشاں میں موجود ہے، اور اس کہکشاں کے آخر کا بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پر کیا ہے۔ اس شگفت انگیز کائنات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس اہم نکتے کی جانب اشارہ کیا جائے کہ بہت زیادہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ الف یعنی انسان کے علاوہ کی موجودات، اور وہ کتنی ہیں؟ الف یعنی بہت زیادہ، لاکھوں کی تعداد میں۔ لیکن ایک بنیادی اور اساسی نکتہ کہ جو شاہ چابی کی حیثیت رکھتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی یہ انسان جو ایک چھوٹی سی زمین پر رہتا ہے، صرف یہی وہ مخلوق ہے، یہی وہ مخلوق ہے کہ جو اس بات کی لائق تھی کہ وہ خدا کی صفات کی تجلی ہوں، اور اس کے کامل امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ وہ نعمت جو کامل کر دی گئی وہ یہی ہے، وہ اس کائنات کی ابتدا ہیں۔ دعائے عدیلہ میں جب ہم تمام اہل بیت علیہم السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تمام حجتوں کے جانشین حجت کی امامت پر، وہ صالح ہے، قائم ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کی امید پر کہ جس کی امید پر دنیا باقی ہے اور اس کی برکت سے موجودات روزی کھاتے ہیں، اور یہ اسی کے سبب ہے کہ تمام آسمان اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ وہ تمام آسمان اور زمین کے جس کا تصور ہمارے اختیار سے خارج ہے، جس کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہاں کیا ہے اور کس طرح کا نظام ہے، لیکن یہ سب حجت اللہ امام زمانہ کی خاطر ہے، وہی کہ جس کے لیے خدا نے ارادہ کیا کہ جس کے ذریعے سے خدا پہچانا جائے۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر امام نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں کہ ایک لمحہ نہیں لگے گا کہ یہ سب نابود ہو جائے گا۔ یہ کائنات اپنی اتنی عظمتوں کے ساتھ، اپنے اتنے پیچیدہ نظام کے ساتھ نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اب اس مظلوم امام کے آنے کی چابی ہمارے ہاتھوں میں ہے، یعنی اس ظہور کی چابی شیعوں کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات اس عظمت کے ساتھ ایک امام رکھتا ہے اور اس کے ظہور کے مقدمات کو فراہم کرنا شیعوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس ظہور کے لیے زمین فراہم نہیں کی جائے گی، یعنی پہلی چابی تالے میں نہیں جائے گی اور دروازہ نہیں کھلے گا، جب پہلا دروازہ نہیں کھلے گا تو باقی کے دروازے بھی نہیں کھل سکتے۔ پہلے تالے کی چابی ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے،
جب تک ہم ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو کے اس تالے میں چابی نہیں گھماتے، باقی کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، باقی کے رازوں کو نہیں جان سکتے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے فکر کریں کہ یہ پوری کائنات اور اس پوری کائنات کا وہ مکمل انجام، وہ مکمل نظام کہ جہاں پر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے والا، ان سب کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بھی ایک طرح کا حق الناس ہے کہ ہم اپنی آرزوؤں اور خواہشات کے چکر میں اسے بھول بیٹھے ہیں۔ جب تک ہم اس تالے کی چابی کو نہیں کھولیں گے، کائنات میں موجود نظام کو تکمیل تک نہ پہنچانے میں ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں۔ بہت سارے معاملات کو کنٹرول کرنا، بہت سارے ظلم کو روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور جس کے اختیار میں ہے ہم اس کے آنے کے لیے تالے کی چابی کو نہیں گھما رہے۔ لہٰذا روزانہ دنیا میں ہونے والی کروڑوں بدنظمیاں، کروڑوں ظلم کے ہم بھی حصہ دار ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ ہم نے خود کو اس حیوانی زندگی میں مشغول کر لیا ہے، ہمیں اپنے فرائض سے آگاہی نہیں ہے، یا آگاہی ہے تو غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں۔ چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، دروازہ ہمارے سامنے ہے، تالا ہمارے سامنے ہے، ہم خود تالے میں چابی ڈال کر گھما کر کھولنے کی بجائے روزانہ بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں کہ آ جائے آ جائے، جبکہ دروازہ ہم نے خود بند کر کے رکھا ہوا ہے، چابی بھی ہمارے پاس ہے۔